إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ تفسیر قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ مؤمنون کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں کی گئی ہیں۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور پھر آگے جو ہے موت کا کچھ منظر بیان کیا گیا ہے، مرنے کے بعد کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی، یا مرنے کے وقت کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی گئی، اور پھر قیامت کا کچھ جو ہے گناہگار لوگ، ناکام ہونے والے، دنیا میں اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، ان کی حالت کا ایک منظر وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو خود بھی توجہ سے سنیں، آگے بھی اس کو شیئر کریں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ قل رب اما کہہ دیجیے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر واقعی تو دکھائے مجھے ما جو یوعدون وہ سب وعدہ دیے جاتے ہیں، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی پس نہ تو شامل کر مجھے فی القوم الظالمین ظالم لوگوں میں، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اور بے شک ہم اس پر ان نُرِيَكَ کہ دکھائیں ہم آپ کو، ما نعدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، لقادرون ہم قدرت رکھنے والے ہیں، ہم دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ادفع باللتی آپ ہٹائیے اس سے جو ہی احسن ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، السیئہ برائی کو، نحن اعلم ہم خوب جاننے والے ہیں، بما یصفون اس کو جو وہ سب بیان کرتے ہیں۔ وقل ربی اور آپ کہہ دیجئے میرے رب، اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں، بکا تجھ سے، من ہمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بکا اور میں پناہ مانگتا ہوں، بکا تجھ سے، ربی اے میرے رب، ان یحضرون کہ وہ سب حاضر ہوں میرے پاس، حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت جب آئے گی کسی ایک کے پاس ان میں سے الموت موت، قال تو وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، ارجعون مجھے واپس لوٹا دے، لعلی تاکہ میں اعمل عمل کروں، صالحا نیک، فیما اس میں سے ترک تو جو میں چھوڑ آیا، کلا ہرگز ایسا نہیں۔ موت کے وقت وہ کہیں گے، کافر جنہوں نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے، وہ کہیں گے کہ اللہ مجھے دوبارہ مہلت مل جائے، تو کیا کہا جائے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا کلمۃ یہ تو بس صرف ایک بات ہے، ہوا قائلها جو کہنے والا کہے گا، واپس کسی کو نہیں لٹایا جائے گا، ومن ورائہم اور ان کے پیچھے برزخ ایک پردہ ہے، الی یوم یبعثون اس دن تک کہ جس دن میں وہ سب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ تو نہیں کوئی رشتہ داری کام آئے گی ان کے درمیان، یومئذ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ وہ سب ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر جو بھاری ہو گئے موازین اس کے پلڑے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ہی سب لوگ فلاح پائیں گے۔ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جو ہلکے ہو گئے موازین اس کے پلڑے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا تو یہی لوگ ہیں جن سب نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، فی جہنم جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار جھلسائے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون اور اس میں وہ تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے، بد صورت بن جائیں گے۔ الم تکن آیاتی انہیں کہا جائے گا کیا نہیں تھیں آیاتی میری آیتیں، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، فکنتم تو تھے تم، بیہا ان آیتوں کو، تکذبون جھٹلایا کرتے تھے، قالو وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین اور تھے ہم سب گمراہ، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا تو نکال ہمیں، منہا اس سے، فإن عدنا پھر اگر ہم دوبارہ کریں گے، فإنا ظالمون تو بے شک ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ قالا کہا جائے گا انہیں، اخسؤ تم سب ذلیل و خوار پڑے رہو یہیں پر، فیہا اس جہنم میں، ولا تکلمون اور تم سب مجھ سے کلام نہ کرو، انہ کان فریق بے شک حقیقت یہ ہے کہ تھا ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ سب کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں،
वरहमना, तो रहम कर हम पर, व अंत खैरुर राहिमीन, और तुम बेहतरीन रहम करने वालों में से है। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, तुमने उनका मजाक उड़ाया, तुमने उन्हें मजाक बना लिया। हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि उन सब ने भुला दी मेरी याद, यहाँ तक कि अनसौकुम, तुमने भुला दी मेरी याद को, मेरे जिक्र को, कुरान को, आयतों को भुला दिया। वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम सब वहाँ हंसी मजाक करते थे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम, इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम, बेशक मैंने बदला दिया उन्हें, अल यौम, आज के दिन, बिमा सबरू, इस वजह से कि जो उन्होंने सब्र किया। अन्नहुम हुमुल फाइजून, के बेशक वो कामयाब होने वाले हैं। काला, उसने कहा, कम लबिस्तुम, कितनी मुद्दत तुम ठहरे, फिल अर्ज़, ज़मीन में, आदद सिनीन, सालों की गिनती, कितने साल तुम दुनिया में रहे। कालू, तो वो कहेंगे जहन्नम में डाले जाने के बाद वो क्या कहेंगे, लबिसना यौमन औ बाद यौम, हम ठहरे एक दिन, औ बाद यौम, दिन का कुछ हिस्सा। फसअलिल आदीन, बस पूछ लें शुमार करने वालों से, पूछने वालों से पूछें। काला, उसने कहा, इल लबिस्तुम, नहीं ठहरे तुम, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा। लव अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश तुम ये जानते होते, काश ये दुनिया में ही तुम जान लेते कि दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, अल्लाह फरमाते हैं तुमने क्या समझ लिया, अन्नमा खलकनाकुम आबसा, कि हमने तुम्हें महज बेकार पैदा किया, आबसा, बेमकसद पैदा किया है, कि कायनात, ये सारा निज़ाम ऐसे ही हमने बना दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और तुम हमारे पास वापस लौट कर नहीं आओगे। फतआल अल्लाह, बस बहुत बुलंद है अल्लाह, अल मलिकुल हक, जो बादशाह है हकीकी, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्ला हुआ, मगर वही, हुआ रब्बुल अर्शिल करीम, और वो इज्जत वाले अर्श का रब है, मालिक है। वमन यदउ मा अल्लाह, और जो कि पुकारेगा अल्लाह के साथ, इलाहन आखर, किसी दूसरे माबूद को, ला बुरहान लह, तो कोई दलील नहीं है उसके लिए, भी इस बात की, फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, तो बेशक उसका हिसाब उसके रब के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेला शुबा हकीकत ये है कि काफिर कामयाब नहीं होने वाले। वक़ुर रब्बि ग़फिर, और आप कहें ए मेरे रब तू बख्श दे, वरहम, और तू रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है, रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ, ये सूरत भी यहाँ पे मुकम्मल हुई। ये आखिरी जो रुकू है, आखिरी रुकू की पहली आयत भी यही थी, रब्बी इम्मा तुरियन्नी, कुर रब्बी इम्मा तुरियन्नी, यहाँ भी है कुर रब्बि ग़फिर। इस रुकू की पहली आयत, रब्बी इम्मा कुर रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें, ऐ मेरे रब, जिसका तूने वादा किया, यानी इन काफिरों के साथ जिस चीज का वादा किया है, उनमें से कुछ अजाब या इन पर जो आने वाले अजाब हैं, कुछ चीजें अगर तू मुझे दिखा दे जिसका तूने वादा किया, या इनको दिखा दे कि शायद ये देखने से मान जाएं, तौहीद को कबूल कर लें। रब्बी फला तजअलनी, और ये भी दुआ फरमाएं, ऐ मेरे रब तू मुझे ना बनाना, जालिम को हम में शामिल न करना। व इन्ना अला नुरिया, और अल्लाह फरमाते बेशक हम इस बात पर कि हम आपको दिखा दें जिसका इनसे वादा किया जाता है, हम कुदरत रखने वाले हैं। लेकिन अब करना क्या है आपने, मुशरिकीन मक्का तौहीद को कबूल नहीं कर रहे, आपके बातों का जो है जवाब मानने की बजाय हर बात का जवाब ढूंढ रहे हैं, और हर बात को ठुकराने की और मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वाले लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कभी आपको साहिर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं, कभी क्या बात करते हैं। तो आपको अब क्या करना है, बड़ा बेहतरीन तरीका और सिखाया गया, और आज हमारे लिए भी है। और इस तरीके पर अमल करने से इंसान के दिल को खुशी भी होती है और परेशानी भी नहीं होती। इदफा, क्या फरमाया, इदफा बिल्लती ही अहसन, आप हटाएं उसे, आप इनकी तकलीफें, इनकी बातें, इनका साहिर कहना, मजनून कहना, दीवाना कहना, और आपकी बातों की तकजीब करना, आप इनके इस बुरे अखलाक को और बुरे रवैये को हटा दें। किससे, ये अहसन, अच्छे तरीके के साथ, ये अहसन सय्या, बहुत अच्छे तरीके के साथ आप बुराई को दफा कर दें, बुराई को हटा। नहनु आलम, हमें तो पता है ना, बिमा यसिफून, वो क्या बयान कर रहे हैं,
پیچھے پچھلے رکوع میں کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فتعال اللہ عما یشرکون، وہ تو اللہ کی بھی ایسی تعریفیں کر رہے ہیں جس سے اللہ بلند ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں کھا کے استعمال کر کے اس رب کو نہیں پہچانا اور اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، مشرک بن گئے۔ انہوں نے آپ کی محنت کا صلہ کیا دینا ہے؟ انہوں نے آپ کی تھکاوٹ یا آپ کی تکلیف یا آپ کی رشتہ داری کو کیا دیکھنا ہے؟ جو رب کا شکر گزار نہیں بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ جو اپنے رب کا وفادار نہیں بنا وہ کسی اور کا وفادار کیا بنے گا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ان کے برے رویے کو اچھے طریقے کے ساتھ دور کر دیں۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ بھی ہے قرآن میں، سورہ سجدہ ہے، یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 1، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی، آپ ہٹا دیں، ادفع باللتی ہی احسن، آپ ہٹائیں برائی کو اس طریقے سے، ہی احسن جو سب سے اچھا ہو، اچھے طریقے سے برائی کا جواب اچھائی سے دیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس بندے کے درمیان کہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو گویا وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ آپ کا گہرا گرم جوش دوست، حمایتی، حمیم کا معنی حمایتی، کہ وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ کب؟ کہ جب اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، اچھے طریقے کے ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ ایک بندہ گالی دے رہا ہے، اس کی گالی کا جواب آپ مسکرا کے دیں، اس کی گالی کا جواب آپ دعا سے دیں، بڑا مشکل طریقہ ہے۔ لیکن اس کو جو اپنا لیتا ہے نا، ایسے سمجھے، یہ جو کڑوا گھونٹ جو پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے، آپ نے طائف کا واقعہ پڑھا ہے نا، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی اور لہو لہان کر دیا گیا۔ فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ حکم دیں، ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان میں، یہ خبیث کی جو وادی ہے، خبیث پہاڑ ایک طرف اور طائف کا پہاڑ، ان دونوں کو ہم لے کے آئیں اور ان درمیان میں رہنے والے سارے لوگوں کو اس طرح پیس دیں جس طرح چکی کے دو پتھروں کے درمیان جو ہے گندم کو پیسا جاتا ہے، اس طرح ان سارے لوگوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خون بہ رہا تھا، چہرے سے بھی خون، پاؤں سے، حتیٰ کہ پاؤں میں جوتے خون سے جم گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کی اولادیں تو ضرور مانیں گی نا۔ آپ نے ان کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی خوشی، ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ رحمت کے یوں جس نے دریا بہائے، رحمت کے یوں جس نے دریا بہائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ جو گالیاں دینے والا ہوتا اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے۔ خود رحمت کے یوں جس نے دریا بہائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پریشانی اور تکلیفوں میں زندگی گزارتے تھے، لیکن دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بڑے رحمت والے، شفقت والے، گالیاں سن کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں دعائیں دینے والے تھے۔ اور یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت قرآن کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی ہے، نحن عالم بما یصفون، وہ جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ وقل رب اعوذ بک، اور آپ یہ کہیں اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، کیونکہ شیطان نے تو وسوسے ڈالنے ہیں، شیطان نے تو کہنا ہے، وہ تجھے گالی دے رہا ہے، تو آگے کیا کر رہا ہے؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ وسوسے ڈالے گا، وہ ابھارے گا، وہ غصہ دلائے گا۔ آج ہوتا ہے نا ایسے، اگر کوئی بندہ کرنے بھی لگ جائے کہ چھوڑو یار، دفع کرو اس کو، گالی دے رہا ہے، وہ تو بے وقوف بنا ہوا ہے، اس کی بے وقوفی کا جواب کیا دینا ہے، آپ چھوڑ دو اس کو۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا ذہن میں کیا وسوسہ ڈالے؟ اکثر تو لوگ ہیں ہی ایسے کہ چپ ہی نہیں کرتے۔ آج تو یہ سلوگن بنا ہوا ہے نا تو کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں،
ہم کسی کی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بازار دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتے ہیں یہ بات کہ ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمیں کیا بولنا نہیں آتا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، ہم فلاں، تمہاری قوم وہ ہے تو تمہیں نہیں پتا ہم کون ہوتے ہیں، ہم بھی فلاں ہوتے ہیں۔ اپنی قوم پہ فخر، اپنے پیسے پہ فخر، اپنے تعلقات پہ فخر۔ لیکن اگر کوئی انسان صبر کرنے والا بنے بھی صحیح، کسی کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دے اور صبر کرنے لگ جائے، تو شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ یا تو یہ وسوسہ ڈالے گا پہلے، دیکھ کیا تیرے اندر طاقت نہیں، کیا تیرے تعلقات نہیں، تیرے منہ میں زبان نہیں، کہ تو ان سے کیا ان کا منگتا ہے، تو ان سے لے کے کھاتا ہے، یہ ذہن میں ڈالے گا۔ اگر یہ چیزیں نہ بھی آئیں تو کم از کم اتنا تو ڈال دے گا، یار اس کو اگر چپ نہ کرایا نا تو یہ تو بڑھ جائے گا آگے، یہ تو کل کو پھر گالیاں نکالے گا، اس کو سبق سکھانا چاہیے نا۔ یہ بات تو ضرور ڈالتا ہے نا، اچھے سے اچھے انسان کے ذہن میں بھی کیا ڈالے گا، یار اس کو جواب نہ دیا نا تو یہ تو پھر بڑھ جائے گا آگے، اس کو جواب تو دینا چاہیے نا، تاکہ کل کو یہ پھر کوئی اور بات نہ کر سکے۔ یہ بات تو ضرور ذہن میں ڈالتا ہے شیطان۔ تو اسی کے لیے کہا گیا اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے رب کی پناہ میں آؤ۔ شیطان تو وسوسے ڈالے گا کہ دو جواب اس کو، اس کی برائی کا جواب برائی سے دو۔ اگر اس کی باتیں سن کے، اس کی گالیاں سن کے، اس کی جو ہے برے طریقے کا جواب اچھے طریقے کے ساتھ دیا تو یہ تو ہماری کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا، یہ تو کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کل کو یہ بڑھ نہ جائے، تو سبق تو سکھائے نا اس کو۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، ان وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آئیں اور کہا کریں اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے قرآن پڑھنے سے پہلے، تلاوت سے پہلے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے پھیر دینے سے۔ وہ یہیں سے لیا گیا ہے، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ شیطان میرے اوپر حاضر ہوں، حاوی ہو جائے میرے اوپر۔ اور یہیں سے ایک دعا بھی لی گئی ہے، یہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے رہے، اور نماز کے اندر بھی سکھایا گیا ہے۔ اگر نماز کے اندر انسان کو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نماز میں ذہن نہیں ہے، الفاظ تو پڑھ رہا ہے، ذہن کہیں اور ہے، تو نماز کے اندر ہی اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ بائیں سائڈ پر ہلکا سا طفل، اس طرح کے تھوک نہ نکلے، ہوا خارج ہو، اور تھوڑا سا اس میں، جس کو طفل کہتے ہیں، اپنے بائیں سائڈ پر، کندھے پر اس طرح کرنا چاہیے 3 مرتبہ، تاکہ، اور وہ یہ تھتکار جو ہے، یہ پھونکار، یہ شیطان پہ جائے گی اور وہ ذلیل ہوگا۔ اور بار بار کریں یہ، اور بیان ہی جس طرح سکھایا گیا اسی طرح کریں گے تو شیطان ذلیل ہوگا، اسی طرح جس طرح سنت طریقہ ہے اسی طرح ہم کریں گے تو شیطان ذلیل ہوگا۔ یہ ہلکا سے کرنا ہے۔ اگر وہیں پہ نماز میں تھوک ڈالنا شروع کر دیں تو یہ تھوک ڈالنا ہی شیطانی عمل ہے، اس شیطان کو کیا ذلیل کریں گے؟ تھوک تو کسی سائڈ پر کھڑے ہوئے پر پڑے گی، اگر کوئی نہیں کھڑا تو مسجد میں جائے گی، تو شیطان اور خوش ہوگا، دیکھ کس طرح سنت خلاف ورزی کر رہا ہے یہ۔ جس طرح آج کئی لوگوں کو شیطان جو ہے وہاں جمرات پہ جا کر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ شیطان کو جا کے کنکر مارنے، اور وہ شیطان کو کنکر اسی طریقے پر ماریں گے جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، تو شیطان کو لگے گی اور شیطان ذلیل ہوگا۔ لیکن اگر شیطان نے وہاں بھی انسان کے اوپر ہیوی ہو کر اور طریقے سکھا دیے، ابھی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، کئی بزرگ جو ہے وہ اپنی لاٹھیاں لے کر ایسے سٹائل بنا کے وہ کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کلاشن اٹھائی ہوئی اور فائرنگ کر رہے ہیں، کئی جو ہے جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں، کئی وہاں پہ جا کے گالیاں دے رہے ہیں، اور کئی دور سے آ کے ایسے سٹائل کر رہے ہیں جس طرح جو ہے بالنگ کرا رہے ہوں۔ یہ کرکٹ کا گراؤنڈ تھوڑی ہے، اس سٹائل میں وہ کنکر مار رہے ہیں جس طرح وکٹ گرانی ہو، انہوں نے بالنگ کرانی ہو۔ تو یہ طریقے جو ہیں، اس طریقے پر اگر کریں گے تو اس سے تو شیطان خوش ہوگا، شیطان نے ذلیل نہیں ہونا۔ اسی طریقے پر ہم دعا پڑھیں، اسی طریقے پر کنکر مارنی ہے یا طفل ڈالنا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے سے، اس طریقے پر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، تو تب شیطان ذلیل بھی ہوگا اور ہم سے دور بھی ہوگا۔ لیکن اگر طریقے اپنے اختیار کر لیے تو وہ اختیار کردہ طریقے ہی شیطانی ہیں، تو اس سے شیطان دور کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ اعوذ باللہ پڑھیں. اور اسی طرح ایک اور دعا بھی سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے آ کر یہ شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اب دیکھیں نا، شیطان صرف دن کو وسوسے نہیں ڈالتا انسان کو، وہ رات کو نیند میں بھی آ کر ان کو جو ہے ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور قسم و قسم کے خواب دکھلاتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، نیند میں ڈر جاتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو، اگر ہے نیند میں آپ ڈر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس دعا کو یاد کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی تھی. یہ دعا سکرین پہ آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. وہی الفاظ، انہی الفاظ سے یہ دعا لی گئی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کو یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں. ویسے آپ جو ہے روزانہ پڑھ لیں، دعاؤں میں اذکار میں شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر رات کو نیند نہیں آتی، دیر سے آتی، یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رات کو ڈر لگتا ہے، یا کسی ایسی جگہ آپ سو رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اندھیرے سے ڈرنے لگنے لگ گیا، یا اکیلے سو رہے ہیں تو ڈر لگنے لگ گیا، تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو تو ضرور اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ ڈر ختم ہو جائے گا. اور خصوصاً وہ جن کو رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، رات کو ڈر لگنے لگتا ہے، نیند میں جو ہے چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا ہے. تو یہ الگ سے بھی انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کر کے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون حتی اذا. اب یہاں سے اب ایک موت کے مرحلے کا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر، نہ ماننے والے، مشرک، اللہ کے قرآن کے باغی، انکار کرنے والے، اور اللہ کے دین جو پیچھے رویہ بیان کیا گیا نا کہ جو برے ہیں ان کو آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، اچھائی کے ساتھ، ادفع باللتی احسن، اچھے طریقے سے ان کی برائی کو آپ دور کر دیں. لیکن یاد رکھیں ان کی برائیاں ہمیشہ تو نہیں رہیں گی نا، شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالے گا نا، یہ پھر کرتے رہیں جو کر رہے ہیں، یہ گالیاں دیتے رہیں، یہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ فرما رہے ہیں کتنے دیر کر لیں گے؟ اللہ نے تو مہلت دی ہوئی ہے نا، کیا کچھ کر لیں گے؟ کرنے دو، جو کرتے ہیں کریں، کتنے دیر کریں گے؟ اور جو برائی ہوتی ہے نا اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، گندگی کی عمر کم ہی ہوا کرتی ہے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، فطرت کا قانون ہے کہ جو برے ہیں برائی کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی. اچھی چیزیں، حلال چیزیں، پاک چیزیں، اور یہ عام چیزوں میں بھی ہے. جو برائی ہے نا، بری، یہ جو گندی مکھی ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے، جو شہد کی مکھی ہے اس کی عمر زیادہ ہوا کرتی ہے. اور حلال چیزوں میں برکت ہے. اب دیکھیں بکریوں کو دیکھ لیں، بکری کے بچے 3-4 ہوتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ تو 4 یا 1-2، عام روٹین میں 1 اور 2 ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ کتیا کو دیکھیں، اس کے بچے کتنے ہوتے ہیں، لیکن ہیں کتنے، بہت ہی جلدی وہ مر جاتے ہیں، عمر کم ہوتی ہے ان کی. لیکن بکریاں وہ برکت بھی ہے ان میں، اور بڑھتی بھی ہیں، عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور انسانوں کے فائدے کے لیے بھی ہیں. تو اس لیے جو برائی میں پڑ جائے گا نا، جو انسان بیان اسی طرح حلال کے ساتھ جڑے گا، جو حلال کھائے گا، حلال کے ساتھ جڑے گا، حلال کام کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی نیک انسان ہے تو اس کے جو ہے رزق بھی بڑھتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے. اور رحمت اور برکت بھی اسی میں ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. اور جو برا ہے گندگی کی طرف جائے گا، حرام کی طرف جائے گا، حرام سے صحت بھی خراب ہوگی، ذہن بھی خراب ہوگا، تعلقات بھی بگڑیں گے. اور جس طرح صحت خراب ہوگی، ذہن خراب ہوگا، بیماریاں لگیں گی، اور موت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، موت کے قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں سے جو برے ہیں یا برائیاں کرنے والے، ان کی برائیوں کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو برے ہیں، ہم تو برے نہیں ہیں نا. چھوڑ دیں ان کو، کتنی دیر تک کریں گے، کیا کچھ کریں گے. اور پھر پریشان نہیں ہونا، اس پر، ان باتوں پر پریشان نہیں ہونا. کہ دعا کرنی ہے، رب اعوذ بک من ہم، اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے. ہم دیکھیں نا، اگر ہم اسی باتوں پر ہی کڑتے رہے کہ فلاں نے گالی کیوں دی، فلاں نے میرے بارے میں وہ بات کیوں کہی،
فلاں نے میری غیبت کیوں کر دی، فلاں نے مجھے میرے مطابق مقام کیوں نہیں دیا، تو ہم کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم باتیں سناتے رہیں گے، اس کو بھی غیبت سنائیں گے، اس کو بھی سنائیں گے حال دل میرے ساتھ یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، میں تو بڑا مظلوم ہوں، سارے مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے اچھا کوئی نہیں سمجھتا۔ تو کر کیا لیں گے آخر میں؟ کیا مل جائے گا؟ جو ماضی گزر گیا اس کو تو ہم واپس تو نہیں لا سکتے نا۔ جس نے دی گالی دے دی جائے، وہ اس کو گناہ ہوگا، دیے جائے وہ بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا ہے؟ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں نا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ یہ ذہن، یہ صلاحیت اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ماضی کو یاد رکھتے رہے، اور ماضی کی بھی وہ باتیں جو بری ہیں، ان بری باتوں کو جو پکڑتا رہے گا آگے وہ ترقی نہیں کر سکتا، نہ دینی معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں۔ تو اس لیے بری باتیں ان کو جواب دینا، اب پھر دیکھیں نا، جواب دینا جب شروع کریں گے پھر سوچیں گے کہ اس بات کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ فلاں نے فلاں موقع پر غیبت کی تھی، اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے، کس کو سنوانا چاہیے؟ ایک کو سنا دیا، پھر اب اس فلاں کو بھی سنانا چاہیے، پھر یہی کچھ ہی کرتے رہیں گے۔ اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جائے کہ جو چیز پیچھے گزر چکی ہے وہ ہو گئی، اب وہ گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا، جو گزرے ہوئے وقت میں ہم سے غلطی ہوئی یا کسی اور سے ہوئی اس کو تو ہم واپس تو نہیں لا سکتے نا، وہ تو ہو گئی۔ اور نہ ہی مستقبل جو ہے وہ ہمارے بس میں ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کا تو نہیں پتا کیا ہونا ہے۔ اسی حال کو ہی بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، یا گزری ہوئی زندگی سے صرف اتنا کچھ کرنے کے لیے تو سیکھیں، فلاں موقع پر یہ غلطی ہوئی تھی تو آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ یا فلاں موقع پر فلاں بندے نے ہماری بےزتی کر دی تھی، گالی دے دی تھی، یا اس نے تعلقات اس سے اچھے نہیں بنے تھے، تو آئندہ اس سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب نہیں ہوتا، بعض لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ گالیاں سنتے رہیں یا دھوکے کھاتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ ذہین ہوتا ہے، اور مومن ایک ہی سوراخ سے من جوہر واحد مرتين لا يلدغ المؤمن، مومن ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک جگہ سے جاتے ہوئے آپ کو کسی نے گالی دی تو دوبارہ اس سے واسطہ ہی نہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ واسطہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق ہو جائیں، وہ آپ کا قریبی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا قریبی ہے تو اس سے تھوڑا کلوز رہیں، زیادہ نہ ملیں، گپ شپ نہ لگائیں اس سے، کبھی راستے میں چلتے ہوئے مل گیا تو سلام کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے جو بالکل قریبی ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر ان کو سنوارنے کی کوشش کریں، ان کو اچھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ نفرت برائی سے کرنی ہے، برے انسان سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ جو برا ہے اس سے نفرت نہ کریں، برائی سے نفرت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اچھے سلوک سے، جس طرح بھی آیت آپ کو دکھائی سورہ سجدہ کی، کہ آپ اچھا سلوک اس کے ساتھ پیش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کے اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے وہ سمجھ جائے اور آپ کا دوست بن جائے، اور وہ اپنے رویے اور کردار کو بھی درست کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، اپنے جو ہے آخرت کی فکر کریں اور اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں جس بندے کی غیبت کرنے کی عادت ہے نا، چغلیاں کرنے کی عادت ہے، یہ اپنا ماضی کے دکھڑے سنانے کی عادت ہے، اس کو وہ کبھی سکون بھی نہیں پا سکتا اور نہ ہی کوئی ترقی کر سکتا ہے، نہ دینی معاملے میں۔ اس کی صلاحیتیں تو کباڑ خانے میں گزر رہی ہیں نا، کباڑ خانہ ہی ہے نا، اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلیاں کرنا، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہر کسی کے معاملے میں گھسنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے نا کوئی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا ان کا، وہ ایسے بس جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ جانور کیا کھا رہا ہے تو وہیں پہ گھسیں گے، اور خصوصاً بدترین جو جانور ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، بندر۔ پیچھے ہم تفسیر میں پڑھا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، وہاں پہ تفصیل بتایا تھا کہ بندر کے اندر کون کون سی عادتیں ہوتی ہیں، اور وہ عادتیں آج کئی لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو عادت بندر کے اندر ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک عادت میں نے بتائی تھی کہ بندر میں ایک عادت ہے کہ اگر کسی ایک جو ہے ان میں کسی بندر کو زخم ہو جائے نا تو سارے بندر آئیں گے، اس کے زخم کو ٹٹولیں گے، پرکھیں گے، کھرچیں گے اور اس کو اور زخمی کر دیں گے۔ کئی لوگوں میں، انسانوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، ایک کو تھوڑا سا کوئی تکلیف ہوئی ہے نا، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہے یا کوئی اس کو ذہنی تکلیف ہے، اس کی تکلیف کو پرکھیں گے، ہاں پھر کیسے ہوا، پھر کیا ہوا، پھر تو نے کیا کیا،
ایک بندہ پوری سٹوری سن کے جائے گا، دوسرا آ جائے گا، وہ سن کے جائے گا، تیسرا آ جائے گا، وہ سارا دن تھوڑی سی تکلیف تھی نا، اور پھر ساتھ میں تبصرہ بھی کریں گے، ہیں تیرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے تجھے یہ کہہ دیا، بس اب میں تو تیرے ساتھ ہوں، اپنی خیر خواہیاں بھی جگائیں گے اس کو، تو پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ تیرے ساتھ بیٹھ کے تیرے خیر خواہ بن رہے ہیں، جس نے باتیں کی ہیں اس کے پاس جائیں گے تو اس کے بن جائیں گے، وہاں پہ تیری غیبتیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں، جو آپ کے پاس بیٹھ کر کسی اور بندے کی غیبت کرتا ہے نا، وہ غیبت کرنے والا ہے نا، تو مت سمجھیں کہ وہ آپ کی غیبت نہیں کرے گا، تو آپ سے کسی اور کی برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ آپ کی کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا۔ اپنا خیر خواہ اسے سمجھے جو آپ کی عیبوں اور آپ کی برائیاں آپ کے منہ پہ بیان کرتا ہے، آپ کے منہ پہ بتا دے آپ کو کہ آپ میں غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ میں نقص کیا ہے، آپ کے منہ پہ ہی بتا دیں، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ چاہے آپ کو اس اچھی بات سے لوگ اس وقت ناراض بھی ہوں، لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو جب پتہ چلے گا نا کہ ہمارا قصور ہمیں ہی بتایا، کسی اور کو تو نہیں بتایا نا، تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی دیر تک برائیاں کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہو، حتی اذا جاء احدهم الموت، ایسے بندے پر جس نے ساری زندگی برائیوں میں گزاری، نفرتوں میں گزاری، اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں میں، شرک اور کفر میں گزار دی، ان میں سے کسی ایک پر جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دو۔ کیوں کہے گا؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے زندگی ملی تھی اس مقصد کے لیے زندگی گزارا ہی نہیں ہے اس نے، اس وقت کہے گا قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دو، واپس بھیج دو۔ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں صالح عمل کروں، فیما اس میں ترکت اللہ، جو میں چھوڑا ہے، جو میں نے صالح عمل نہیں کیے، اب تو ساری زندگی صالح عمل کروں گا۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے انسان پر جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے رب ارجعون، کیا میرے رب مجھے واپس لوٹا دو۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا کرے گا؟ تو کہے گا، انسان کہتا ہے فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ صالح عمل میں کون سا عمل کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور آج کے بعد میں نیک بن جاؤں گا۔ صالحا فیما ترکت کلا، جو میں چھوڑ کے آیا، تو کہا جائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بس اب جو زندگی تھی وہ گزر گئی، دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے نا، اللہ کو پتہ ہے ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے دنیا میں تو انہوں نے کرنا کچھ نہیں، وہیں جا کر پہلے جو نافرمانیاں کرتے رہے ہیں دوبارہ جا کر پھر انہیں گناہوں میں مگن ہو جائیں گے، پھر وہی نافرمانیاں کریں گے۔ الا انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ ایک بات ہے جو کہنے والا کہتا ہے، ورنہ بھیجا کسی کو نہیں جائے گا۔ اور من ورائہم برزخ، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ کا معنی پردہ، ایک پردہ ہے، کس کے؟ اس دنیا کے درمیان اور آخرت کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ پردہ ہوتا ہے کہ جس جو نظر نہ آئے، ایسی جگہ ہے، ایسی حالت اور کیفیت ہے جس کو اس دنیا میں سمجھا نہیں جا سکتا، جو اس دنیا میں ہمارے ذہن اور عقل میں نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ برزخ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کیا ہے؟ کہاں ہے؟ برزخ میں ہے۔ اور جو چیزیں عالم برزخ کی ہمیں معلوم ہے، برزخی زندگی کی، وہ اسی پر ہمارا ایمان ہے، بس وہ ہماری عقل میں آئیں نہ آئیں، عقل میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ رب نے کہا پردہ ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے دو سمندروں کے درمیان بھی کہا گیا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، کہ ایک پانی دوسرے پانی میں وہ نہیں جاتا، نہیں ملتا، درمیان میں پردہ ہے۔ اب وہ اٹھا کے دیکھیں، کوئی پردہ کو نظر آتا ہے؟ کوئی لگتا ہے؟ یہ وہ پردہ نہیں ہے جو ہم لٹکا دیتے ہیں پردہ، جو پردہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پردے کا اصل معنی یہ ہے کہ اس کے پرلی طرف، پردے کی اس طرف جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس زندگی کے بعد جو آگے ہے، جو معاملات آگے ہیں، وہ نہ ہماری آنکھوں میں سے نظر آتے ہیں، نہ ہی کسی اور ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا اور سمجھنا، محسوس کرنا، ان حواس خمسہ میں وہ زندگی آ ہی نہیں سکتی، اور وہ قبر کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، برزخ جس کو کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں جب سلایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، فرشتے آتے ہیں، آ کر اس کو اٹھاتے ہیں، تو انسان مردہ جو ہے اٹھ کے بیٹھتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ابھی قبر میں نہیں ڈالا جا رہا ہوتا، وہ کیفیت بھی حدیث میں آتی ہے۔ اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، میرے مقام کی طرف مجھے لے جاؤ۔ اور اگر برا ہوتا ہے
تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور پھر اوپر اس کے اگر کوئی رو رہے ہوتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو اس وقت بھی اس مردے سے پوچھا جاتا ہے، کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح دور جاہلیت میں لوگ باتیں کرتے تھے، آج بھی کئی جاہل لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے بغیر تو میں نہیں جی سکوں گا، تو میری زندگی تھا، میں تو مر گیا، میں فلاں ہو گیا، تو نے مجھے اکیلا کر دیا، اب تیرے بغیر میں کیا؟ وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں ہاں بتا تو تھا ایسا، یہ جو کہہ رہے ہیں تیرے بغیر نہیں جی سکیں گے، تو ان کو زندگی دینے والا تھا، تو ان کے لیے اتنا بڑا تھا۔ فرشتے اگر وہ مرنے والا بھی جو ہے رونے کو پسند کرتا ہو، اور اسی طرح پھر جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے اوپر کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب دفنانے کے بعد واپس لوگ چلے جاتے ہیں تو واپس جانے کی قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں، مردے کو سنواتے ہیں، تاکہ پتہ چلے آج تیرے سارے چاہنے والے، تجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے، تیرے بغیر مر جانے کے دعوے کرنے والے، وہ سب چلے گئے، تیرا باپ بھی چلا گیا، تیرے بھائی بھی چلے گئے، تیرے بیٹے بھی چلے گئے، تیرے دوست بھی چلے گئے، سب تجھے اکیلا تنہا چھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو آیا بھی تنہا تھا اور اب یہاں بھی تنہا ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اس کیفیت کو یاد کر لے۔ ہم روز دیکھتے ہیں نا، جنازے دیکھتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی یہ بھی دل میں آیا کہ ایک دن ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے، روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا روتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہا اول منزل من منازل الاخرہ، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی سیڑھیوں میں، پہلی سیڑھی ہے یہ، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہوا آگے بھی پھر ناکامی ہے اس کے لیے۔ اس قبر میں پھر مردے کو اٹھایا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو بڑے خوبصورت شکل والے فرشتے، خوبصورت جو ہے وہ لباس میں، خوبصورت حالت اور کیفیت میں آتے ہیں، اس کے پاس سوال کرتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، 4 سوال ہوتے ہیں، جو جواب دے دے تو پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے نم کا نومۃ العروس، تو ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور وہ سوتا ہے، اور پھر اس کو اٹھایا جائے گا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جو برا ہوتا ہے تو برے لباس والے، بدبودار جو ہے ہواؤں والے فرشتے اس پر آتے ہیں، روح نکالنے کے لیے بھی برا لباس لے کے آتے ہیں، برے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر مارتے ہیں، قرآن میں بھی ہے یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو باہر، ان کو جھنجھوڑتے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی روحیں باہر نکلتی ہیں، اور مومن کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اور پھر اس عالم برزخ میں جو برا ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے سوال اسی سے بھی یہ سوال ہوتے ہیں من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا۔ اور چوتھا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے نیک انسان، اس سے سوال ہوتا ہے کہ یہ تجھے کہاں سے معلوم ہوا، کہاں سے تو نے معلوم کیا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت الکتابہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، ان سوالوں کا جواب مجھے قرآن سے معلوم ہوا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، سیکھا تھا اور سمجھا تھا۔ اور جو برا ہوتا ہے جس نے ساری زندگی کفر اور شرک میں گزاری، وہ کہتا ہے ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، جس طرح لوگ کرتے تھے میں بھی ویسے کرتا تھا، یعنی اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اس کو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ سمجھا، اور آج تیری یہ حالت ہو گئی۔ پھر فرشتے لوہے کے گرز اٹھا کے اس کو مارتے ہیں، لوہے کے گرز کے ساتھ، اس کو اتنی اس کی چیخیں ہوتی ہیں، وہ روتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی چیخ و پکار، اس کے رونے کی آواز انسان اور جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر انسان سن لے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ قبر کے عذاب کے کچھ منظر دکھا دیے جائیں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اتنی شدید ترین اس کافر پر عذاب ہوتے ہیں، اللہ کے منکر پر، اللہ کی بغاوتیں کرنے والے پر۔ اور پھر اس پر جو ہے سانپ اور ٹنین جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں، اتنے بڑے گرز مارے جاتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پہ مارے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن پھر وہ وہاں پہ موت تو نہیں آنی نا، اور اسی حال میں رہے گا اگر سوالوں کے جواب نہ آئے، اس نے تیاری نہیں کی دنیا میں،
اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا تو پھر اسی حال میں رہے گا الی یوم یبعثون، قیامت تک، اٹھنے تک۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو نیک ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جو برا ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے افرشوا لہ من النار، کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اور جہنم کی گرم لو اور ہوائیں اس پر آتی ہیں۔ تو وہ عالم برزخ، برزخ میں رہتے ہیں، من ورائہم برزخ، تو ایک جو ہے پردہ ہے، آڑ ہے، جس میں نیک انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اس سے جو ہے حال کیا جائے۔ اب دیکھیں وہ بھی ایک زندگی ہے نا، زندہ ہے انسان وہاں بھی، لیکن اس زندگی کا شعور نہیں ہے ہمیں، اس زندگی میں اس زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر محسوس بھی ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ ان کی روحیں جو پرندوں میں، پرندوں کی شکل شیپ بنا کر ان کی روحیں جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں اور وہ وہاں رہتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت کوئی رشتہ داری، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، یومئذ، اس دن۔ اصل میں نا نسب کا ذکر قرآن میں بار بار اس لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھائی، دوست، رشتہ دار، کوئی کنبہ اور خاندان کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت خاندان اور نسب، کنبہ اور قبیلہ ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، صرف مفاد پرستی کی عینت چڑھ چکی ہے۔ اب تو قیامت سے پہلے اس طرح کے منظر ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت حالت اور کیا ہوا کرتی تھی کہ کنبہ اور قبیلہ اور خاندان آپس میں ایک ہوا کرتے تھے، اپنے خاندان کے انسان کے لیے، اپنے برادری کے بندے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کا ہے نا، ہمارے قبیلے کا ہے، اپنے قبیلے کے بندے کے دفاع کے لیے اپنی جان گوا دینا، اپنا خون جو ہے بہا دینا، وہ اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے، اور بڑے وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے لڑا کرتے تھے، جانے دیا کرتے تھے۔ اس وقت بڑی اہمیت تھی، لیکن اب اہمیت کچھ نہ کچھ رہی ہے تو اتنی ہے صرف کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، رواج، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام کرنے میں رسم و رواج خاندان کے جو ہے ان میں تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر اسی خاندان میں جو ہے کسی قربانی دینے کی بات جب آئے، خاندان کے کسی فرد کے لیے قربانی دینے کی بات آئے تو تب کوئی نہیں تیار ہوتا۔ رسم و رواج کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی خاندان ہے، قبیلہ ہے، قوم ہے، پھر کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، فلاں کیا ہوگا، شادی میں، خوشی غمی میں تو رسم و رواج کرنے کے لیے خاندان ہے، رہ گئے ہیں، باقی جو ہے قربانی دینے کے لیے یا کسی کا دفاع کرنے کے لیے وہ خاندان کی اہمیت جو اس وقت ہوا کرتی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ فلا انصاب بینہم، تو اس وقت کوئی نسب کام نہیں آئے گے، ولا یتساءلون، ایک دوسرے کو پوچھیں گے ہی نہیں۔ فمن ثقلت، اب بھی ایسے ہو چکا ہے نا، ایک دوسرے خاندان کا بندہ بیمار ہے، کوئی کسی تکلیف اور مصیبت میں ہے، پتہ ہی نہیں ہمسائے کو، وہ ہے جس مصیبت میں ہے، پڑا رہے، جو اصل کرنے کے کام تھے وہ تو چھوڑ دیے، رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس وقت کیا ہوگا، فمن ثقلت موازین، پھر نیکیاں تولی جائیں گی، میزان لگے گا، جس کا میزان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ فمن خفت موازین، اور جس کے میزان نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا، تو وہی لوگ ہیں جن سب نے خسارے میں ڈالا اپنی ہی جانوں کو، فی جہنم، جہنم میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، تلفح، جھلسا دے گی آگ، جہنم میں جہنمیوں کو چہروں کو جھلسائے گی، یہ جن کے نیکیاں ہلکی ہو گئیں اور گناہ بھاری ہو گئے۔ یہ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ میزان میں تولی جائیں گی نیکیاں بھی۔ سورہ قاریہ میں ہم نے پڑھا ہے، وہ مرحلے بھی پڑھے کہ پہلے نیکیوں کا حساب ہوگا، گنی جائیں گی کہ پوری ہیں رائی کے دانے کے برابر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی ہوگی معلوم ہوگی، ذرہ برابر گناہ ہوگا وہ بھی ہوگا۔ پھر نیتوں کو نکالا جائے گا کہ اس عمل کے کرتے وقت نیت کیا تھی، پھر تولا جائے گا، اور جب نیکیاں جس کی زیادہ ہوگی تو وہ فہو فی عیشۃ راضیہ،
وہ راضی کر دینے والے عیش میں ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم ہو گئی اور وہ جہنم میں ہوگا۔ جہنم میں جہنمیوں کے چہروں کو آگ جھلسائے گی۔ یہ بار بار ذکر آتا ہے چہرے کا، جہنم میں بار بار چہرے کا ذکر آتا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں پہ الفاظ تھے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جہنم کے انگاروں کو اٹھا کر ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ یہاں بھی یہ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسائے گی۔ ہم فیہا کالحون، اور یہ اس میں تیوری چڑھائے ہوئے کالح کی طرح، یہ اس کا مفہوم بھی بتاتے ہیں۔ اصل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بار بار جہنم میں چہرے کا ذکر کیوں آتا ہے۔ جہنم کی آگ کا مین ٹارگٹ انسان جہنمیوں کا چہرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اصل میں انسان کو دنیا میں زیادہ اس وقت سب سے زیادہ فکر اپنے چہرے کی ہے، چہرہ سنوارنے کی، چہرہ لوگوں کو دکھانے کی، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تمہارے گوشت کو نہ خون کو کچھ نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل دیکھتے ہیں۔ دلوں کو سنوارنے کی فکر نہیں ہے، چہرہ سنوارنے کی فکر ہے، اور چہروں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، خوبصورتیوں کے پیچھے۔ اخلاق نہیں دیکھے جاتے، آج خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، آج دولت دیکھی جاتی ہے، اخلاق اور کردار نہیں دیکھے جاتے، گاڑی دیکھی جاتی ہے، بنگلہ دیکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے، کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ خوبصورتی، چہرہ، کردار نہیں دیکھے جاتے، اخلاق نہیں دیکھے جاتے۔ گھڑی اور گاڑی اور فون اور سٹیٹس اور معیار اور گھر، یہ چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں، نماز نہیں دیکھی جاتی، روزہ نہیں دیکھا جاتا، دل کی اچھائی کو نہیں دیکھا جاتا، اخلاق نہیں دیکھا جاتا، دینداری اور ایمان کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج جس چیز کے پیچھے مر رہے ہو نا تم، اور پھر جب دیکھا اس چیز کو جاتا ہے، پھر دنیا دار لوگ اسی کی فکر میں ہے، اپنے چہرے سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے بعد کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ عورتیں جو ہے وہ بیوٹی پارلروں میں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ میک اپ اور بالوں کو اکھاڑنا اور ادھیڑنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور پھر جب جیسے تھوڑا سا عمر بڑھتی ہے پھر جو وہ سرجریاں کروا رہے ہیں، ایک اتار کے اپنا اور دوسرا۔ اور عورتیں جو ہے اس خوبصورتی کو دکھانے کے لیے سب سے زیادہ کس وجہ سے یہ ٹارگٹ ہوگا جہنم کا، انسان کا چہرہ، اس وجہ سے سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں ہوگی۔ اور آج عورتیں اسی خوبصورت چہرے کو ایک تو سنوار رہی ہیں اور دوسرا لوگوں کو دکھا رہی ہیں، بازاروں میں، موبائل پر، ڈراموں میں اور فلموں میں، اور کئی لوگ آج پڑے ہوئے ہیں، ولاگ بن رہے ہیں، فیملی ولاگر، اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، بیویوں کو دکھا کے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا چینل نہیں چلتا، وہ بیوی کو سامنے لاتا ہے، اور پھر ایسی ویڈیوز کہ جس میں کوئی وہ صلاحیت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی، کوئی علم اور فن اور ہنر نہیں سکھایا جا رہا ہوتا، صرف اپنا حسن، اپنا گھر، اپنی دولت، اپنی گاڑی وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب ایسے پردے میں اگر بنائے ویڈیو تو ویوز نہ آئے تو پھر اگلی ویڈیو بے پردہ ہو کر پھر اس میں بھی نہ آئے، تو پھر لباس آدھا اس طرح کا ٹائٹ لباس پہن کے یا آدھا جسم جو ہے برہنہ کر کے ویڈیو بنائی جائے گی۔ اور پھر کئی تو ایسے ہیں بے وقوف اور کیا کہیں اس کو، بدبخت انسان، اپنا تئیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے اپنی ایسی ویڈیوز بنواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لیک ہو گئی ویڈیو تاکہ مشہور تو ہوں، مشہور ہونے کے لیے۔ ایسے نہیں مشہور ہو رہے نا تاکہ پھر مشہور ہو جائیں، تو ایسا کرتب کریں گے، وہ کہتے ہیں نا جس طرح بدنام جو ہوں گے نام نہ ہوگا، جو بہت پرانا جملہ سنا ہوا تھا، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں حقیقت میں یہ بدنامی کیوں لیتے ہیں۔ وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں بدنام کر دیے فلاں گئی ہوں گے، تم نے پہلے کرتوت کیے کیوں تھے؟ اسی لیے کیے نا کہ پھر نام تو ہوگا نا۔ اور اصل جو بات میں کیا کر رہا تھا، وہی چہرہ ہے نا، وہی خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کے چرچے کرنے کے لیے، اس دولت کو کمانے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے لگے ہو، اور جس چہرے کو دنیا میں جو عورتیں دکھا رہی ہیں اور اس کو خوبصورت بنانے کی فکر ہے، یہ فکر نہیں کہ ہمارا دل کیسا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی چہرے کو جہنم کی آگ جھلسائے گی، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جس طرح کالحون۔ ایک مفسر صحابی بیان کرتے ہیں کہ کالح کا معنی ہوتا ہے جس طرح
بھنی ہوئی سری، آگ پر بھنی ہوئی سری اگر آپ نے دیکھی ہو، کبھی قربانی گزری آپ نے دیکھی ہوگی، گوشت بناتے ہیں نا کسائی باقی چیزوں کو جو ہے جسم پر کا سارا گوشت اس کی چمڑی اتار کے گوشت بنا دیتے ہیں، لیکن سری وہ ایسے دے دیتے ہیں، اس کو پھر آگ پہ جو ہے بھونا جاتا ہے تاکہ اس کی چمڑی جل جائے. جب اس کی چمڑی جلتی ہے تو ہونٹ اس کے سکڑ جاتے ہیں، زبان باہر نکل آتی ہے، دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالکل کالی سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے تو بدصورت. تو اس طرح بار بار جھلسانے کے بعد وہ جہنمیوں کے چہرے ایسے بدصورت ہو جائیں گے آج جن کو خوبصورت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا. اور پھر نوجوان مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی جو سنت تھی، جو خوبصورتی کی علامت تھی، اس کو مڑوا کے اور پھر اس کے ڈیزائن بنا کے کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے چہروں کے ساتھ، اس کو منڈوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہیں. یاد رکھیں جہنم میں سب سے بڑا ٹارگٹ انسان کا چہرہ ہوگا. تو چہروں کو سنوارنے کی بجائے اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہاں یہ جو ہے وہ نہیں کہ آپ خوبصورت نہ بنے، آپ جتنا اللہ نے حسن دیا جیسا بنایا ویسے قبول کر لیں، ٹھیک ہے نا. اچھا بنے، چہرہ دھوئیں، اس کو جو ہے خوبصورت بنائیں، جو طریقہ سنت کے مطابق جو ثابت ہے جس حد تک جائز ہے اس کو کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن اپنے آپ کو وہ کرنا، سرجریاں کرانا اور اپنا چہرہ پسند نہ آنا، کسی کوئی اور چہرہ بنا لینا. جس طرح اب وہ آیا ہے نا، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، چونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے، جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب سے آئی ہے تو انسان اپنے چہرے، فیس بک پر بھی یہ آپشن آ رہی ہے اور کئی لوگوں کی وہ ڈی پی پہ دیکھا ہے کہ اپنا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے تو وہ اپنے جیسا دکھنے والا اور چہرہ بنا لیتے ہیں. تو یہ غلط ہے، بالکل ناجائز ہے. اپنا ہی چہرہ جیسا دیا اللہ نے، کیا وہ پسند نہیں ہے آپ کو؟ اپنے جیسا دکھنے والا چہرہ اور طرح کا، وہ اپنا نہیں ہوتا ان کا. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ آنکھیں اس طرح کی بن جاتی ہیں، تھوڑا سا شیپ وہی ہوتی ہے اور وہ تھوڑا خوبصورت کر کے جس طرح یعنی ذہن میں ہوتا ہے، خیالات میں ہوتا ہے، اس طرح کا وہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور وہ لوگ لگا رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کا دیا وہ چہرہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آگے اور زیادہ کیا کرتوت ہوں گے. تو ان چیزوں میں مت پڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہے کہ آپ خوبصورت، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھا لباس پہنے، اچھی خوراک کھائیں، خوبصورت بنے. کل کے سبق میں ہی تھا، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بلکہ کل سے پیچھے تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں کھائیں، صحت کا خیال رکھیں، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہاں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جو اپنے اس خوبصورتی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا نہیں. کچھ جو ہے نوجوان ہے تو اپنے آپ کو عورتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح وہ قانون بھی پچھلے دنوں تھا ٹرانسجینڈر کا کہ اپنے آپ کو عورت ایسے ہی شیپ اختیار کریں کہ مرد نہ لگے بلکہ عورت لگے. اس طرح کلین شیپ کر کے، اور پھر بالوں کا سٹائل بھی ویسا، لباس کا سٹائل اور ڈیزائن بھی ویسا جس طرح عورتوں کا ہوتا ہے، اور عورتیں ایسے کریں جو مردوں والے ڈیزائن ہو، مردوں کے سٹائل ہو. یہ چیزیں بالکل اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے. اور پھر علم تک ان کو کہا جائے گا جہنم میں جب جل کر سیاہ ہو جائیں گے، چہرے ان کے بگڑ جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس سے بچا لیں اور اللہ ہمیں دنیا میں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو کام ہمیں جہنم سے دور کرنے والے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام ہمیں جہنم کے قریب کرنے والے اور اللہ کی ناراضگی والے ہیں. علم تک انہوں نے کہا جائے گا تمہارے پاس کیا آیتیں نہیں آئی تھیں، پڑھی نہیں جاتی تھیں، تم ان کو جھٹلا دیتے تھے. تو کہیں گے ہمارے رب غلبت علینا شقوتنا ربنا، اب جہنم میں جل کر چیخ کر چلا کر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہم پر دنیا میں جو ہے سرکشی، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، فکننا قوما ظالمین. ربنا، اب ربنا کہیں گے جہنم میں جا کر، اب رب کو بلائیں گے. دنیا میں ربنا کہنے کی جن کو فرصت نہیں تھی، دنیا میں جو مگن تھے، دنیا میں جو لوگوں کی جو ہے انسلٹ کرتے تھے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداروں کا مذاق، آگے بات آ رہی ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات پر کہ ہر قدم پر دعائیں پڑھ رہے ہیں. تم گھر میں داخل ہو پھر بھی دعا پڑھیں، باہر نکلیں پھر دعا پڑھیں، کھانا کھانے لگیں تب دعا پڑھیں، سواری پہ چلیں تب دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ تو دل میں بستے ہیں، ہر جگہ پہ یہ دعائیں. یہ کیا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کا. کئی لوگ دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہر وقت جو ہے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں.
دعا کرنے کا یا دعا مانگنے کا یا نماز پڑھنے کا، ان چیزوں کا مذاق اڑانا اور خود دعا نہ کرنا، کہ کس چیز کا سبب ہے؟ جہنم میں جا کر جب وہ کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، فإن عدنا، اگر ہم نے دوبارہ یہ کام کیے تو ہم ظالم ہوں گے، اس وقت کہا جائے گا قال اخسؤ، اللہ کہیں گے ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اخسؤ اصل میں کتے کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے، کہ ان کو دھتکار، جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے نا، کیونکہ ان جہنمیوں میں، جہنمی جو ہوں گے جہنم میں، وہ جل جل کے ان کی شکلیں بھی ایسی ہو جائیں گی، ان کا چیخنا اور چلانا بھی انہی کی طرح ہوگا، کتوں کی طرح ہوگا۔ تو پھر ان کو وہی کہا جائے گا کہ ان کو دھتکار دو اور دور کر دو ان کو، پھر ان سے کہو لا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ آج اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھو ابھی وقت ہے دنیا میں، اللہ کو پکار لو اور ربنا کہہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جو نہیں پکارتے نا، کس انتظار میں ہیں؟ کب اللہ کو پکاریں گے؟ کب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ یاد رکھیں، چاہے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کم از کم زندگی میں، اس دنیا میں اتنا تو ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہونے کے لیے تو تیار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ روز آسمان دنیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میرے بندو آؤ، غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں تو معافیاں مانگ لو۔ تو ابھی جن کو فرصت ہی نہیں، ابھی زندگی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اپنے رب کو منا لیں، معافی مانگ لیں، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے اخسؤ فیہا، ان کو دھتکار دو اور ان سے کہو مجھ سے بات نہ کریں۔ اور پھر دوسری جگہ پہ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، یہ سارے جہنمی پھر داروغہ جہنم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا مالک، یا مالک، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ جہنمی رو رو کر، چیخ کر، چلا کر داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ تو اپنے رب کو بلا، ہمارا رب ہماری نہیں سنتا، تو اپنے رب سے کہے کہ جہنم کے عذاب میں ہم جل جل کر جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں مار ہی دے، لیقضی علینا ربک، دنیا میں موت ہوا کرتی تھی، ہمیں موت ہی دے دیں تاکہ ہم ختم تو ہو جائے نا۔ انہیں کہے گا قال انکم ماکثون، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے۔ پھر وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے یہ کہو کہ ہمیں دنیا میں نا کام کرتے تھے تو چھٹی بھی ہوا کرتی تھی، ایک دن عذاب میں کوئی ہلکی سی تخفیف تو کر دیں، تخفیف بھی نہیں ہوگی عذاب میں۔ اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا جرم اور قصور کیا ہے؟ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک جماعت، ایک گروہ ایسا تھا جو اپنے رب پر ایمان لایا اور وہ کہتا تھا ربنا آمنا، ہے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی وہ گروہ ایسا تھا جو اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا، گڑ گڑانے والا، دعائیں کرنے والا، اللہ کو پکارنے والا، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم دینداروں کا مذاق اڑانے والے تھے، تم نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، خود نماز پڑھنا تو دور رہا، خود دعائیں کرنا اور بخشش مانگنا دور رہا، تم ان نمازیوں کا، ان دینداروں کا، ان علماء کا، ان بخشش مانگنے والوں کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان سب نے بھلا دی، انسوکم ذکری، تم سب نے میری یاد کو بھلا دیا، میری نصیحت کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم دنیا میں ہنسی زندگی گزارتے رہے اور دینداروں کا مذاق اڑاتے رہے۔ آج کیا ہوا کہ میں نے، ان لوگوں نے، ان دینداروں نے تمہاری باتیں سننے کے باوجود بھی تمہیں کچھ نہیں کہا۔ ابھی شروع میں کیا تھا بتایا نا، جو مذاق اڑائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، ان کو ادفع باللتی احسن، اچھے طریقے سے ان کی جو ہے مذاق اور مسخری اور باتیں کرنا اور جو ہے آپ کی اہانت اور توہین کرنا، آپ ان کو دفع کریں اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے، ان دینداروں نے صبر کیا تھا تو ان صبر کے بدلے میں آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر کرنے والے بنے۔ دین پر چلتے ہوئے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، اچھی بات کی طرف بلاتے رہیں، لیکن ساتھ ان کی باتوں پر، ان کی اہانت آمیز رویے پر صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں انہم هم الفائزون، آج وہ کامیاب ہو گئے۔ انہیں کہا جائے گا کہ جب جہنم میں ہوں گے کتنے دیر تم یہاں رہے؟ کہا جائے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ فاسأل العادین، اب پوچھ لو شمار کرنے والوں سے، کہا جائے گا کہ کتنی دیر؟ وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ ہی رہے ہو۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی ہے کہ ایک دن یا آدھا دن۔ جہنم میں جانے والے بھی یہی کہیں گے، چاہے ساری زندگی عیش و آرام میں گزری ہوگی، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ختم۔
آگے اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھ لیا ہم نے تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے بیکار بے مقصد بنا دیا؟ دنیا کا کوئی انجینئر، کوئی بڑا، کوئی کسی چیز کو بنانے والا بیکار بھی کوئی چیز بناتا ہے؟ تم مکان بناتے ہو تو ایک اینٹ بیکار اس میں نہیں رکھتے، بیکار اینٹ پڑی ہو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہو۔ تمہارے گھر میں جو چیز بیکار ہو جائے اس کو کوڑا دان میں تم پھینک دیتے ہو۔ میں نے اتنی بڑی کائنات بے مقصد بیکار بنا دی تمہارے لیے، یہ سورج چاند ستارے، یہ دن اور رات، یہ سارا سسٹم اور نظام، یہ موسموں کا بدلنا، بارش کا آنا، فصلوں کا اگنا، ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے معمور کر کے تمہیں کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا۔ اتنی بڑی کائنات بے مقصد تھوڑی ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم دنیا میں جا کر یہ سمجھنے لگ گئے کہ تم واپس لوٹ کر نہیں جاؤ گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ عقل نہیں ہے؟ کوئی کھانا نہیں کھاتے؟ تمہیں ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، کسی مقصد کے لیے دی ہے۔ اتنی بڑی کائنات پر غور و فکر کرو۔ تم بیکار کوئی کام نہیں کرتے، کوئی انجینئر دنیا کا بڑا، کوئی سائنسدان کوئی بیکار چیز نہیں بناتا، بیکار ہو جائے تو اس کو ختم کر دیتے ہو تم۔ اتنی بڑی کائنات یہ کیا بیکار ہے؟ بے مقصد ہے؟ مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کی تخلیق کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے۔ ما اريد منکم من رزق، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزاق وہ ہے، وہ تمہیں بھی رزق دینے والا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ تم سے مطالبہ کیا ہے؟ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم میری عبادت کرو، ایک ہی مقصد ہے۔ اور تم نے سمجھ لیا کہ ہم اس دنیا میں بیکار ہیں۔ فتعال اللہ، اللہ بلند ہے اس سے کہ وہ بیکار کام کرے، وہ بیکار کام نہیں کرتا، وہ بلند ہے۔ اس کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں ہے، اور تمہیں بھی بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ یاد رکھو، جس طرح اس دنیا میں انسان کوئی چیز بناتا ہے، ہر چیز دیکھ لیں، کسی بھی چیز کی آپ مثال دیکھ لیں، ایک چیز کو بنایا انجینئر نے، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے تو وہاں وہ کھڑی ہے۔ مثلا ایک پنکھا ہے، وہ چل رہا ہے، وہی ہے، انجینئر نے چلایا ہے، اس کو بنایا ہے چلنے کے لیے، ہوا دینے کے لیے، ہوا دے رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے گا تو میکینک کے پاس جائے گا، اس کو جوڑا جائے گا، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیکار ہو گیا، اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا، تو اس کو کچرے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے بھی یہ کائنات بنائی ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اگر عبادت کر رہا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے، اگر عبادت میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ نے سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور دائیوں کو بھیجا ہے تاکہ سنواریں، سدھاریں، اس کو درست کریں۔ جو انسان درست ہو جائے، صحیح لائن پہ چل جائے تو ٹھیک، ورنہ اگر بیکار ہو جائے تو جس طرح دنیا کا انجینئر اپنی بیکار چیز کو کوڑا دان میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح بیکار انسان کو اللہ رب العالمین کچرے میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے کچرے والے کوڑے دان کا نام جہنم ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فتعال اللہ، اللہ بلند ہے بیکار چیز بنائے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے حقیقی معنوں میں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، وہ رب ہے عرش عظیم کا، بڑا عرش کا مالک ہے۔ وہ اتنا بڑا ہو کر وہ بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ بیکار چیزیں نہیں بناتا، اس کی ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور یاد رکھیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنائے گا، پکارے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور آپ یہ بھی کہا کریں، رب اغفر، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، رب اغفر ورحم، اللہ تو میرے گناہ معاف فرما، ورحم، اللہ تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین۔ ہم بھی یہی کہیں، یاد کر لیں ان آخری آیتوں کو، تو زبانی یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، ان کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، اور اس آیت کو بھی بار بار پڑھیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دے، اللہ ہم پر رحم بھی فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔